نوجوانوں نے کئی راتوں کو جاگ کر اور دنوں کو محنت کر کے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ ڈوگسو کی یونٹ کے سربراہ علامہ الیاس قادری صاحب نے اور علامہ امیر ندیم چشتی صاحب نے اور گلفراز صاحب نے اور کثیر اہل سنت کے علماء اور نوجوانوں نے اس کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ کانفرنس منعقد کی۔ بازوق نعرہ لگائیں، نعرے کی گونج میں شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ جڑا تسا نعرہ لایا نا، انتظامیہ تے کوئی اثر نہیں ہونا۔ نعرہ لاؤ تاکہ انتظامیہ بھی ہل جائے تے وابی بھی ہل جائے، سنی سنے تے مجل جائے تے وابی سنے تے سڑ جائے۔ دب کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسلک حق اہل سنت و جماعت، فیضان رضا، حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین
امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم و محترم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، لسان عاشقاں، عبقری اسلام، حضرت امام الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ کی یاد میں ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کی خدمات دینیہ اور ان کے جذبہ ایمانی اور تحریک عشق رسول میں ان کے واضح کردہ اصول و ضوابط اور دشمنان رسول کے خلاف ان کی علمی اور تحقیقی کاوشیں، یہ سب کچھ اختصار کے ساتھ اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور ان کو ان مضامین سے روشناس کرانے کے لیے بزم رضا راولپنڈی کے عہدیداران اور کارکنان ان کی مساعی جمیلہ سے اور محنت شاقہ سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ میں نے حضرت علامہ مولانا محمد عامر صاحب قادری اور حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب قادری سے یہ کہا تھا کہ سفر المظفر میں اگر راولپنڈی شہر میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کے لیے کانفرنس منعقد کی جائے تو آ کر اس میں انشاءاللہ ضرور حاضری کرے گا۔ تو ان حضرات نے نومبر میں بھی یہاں اسی شہر میں استاد العلماء والفضلاء محقق اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الشکور صاحب باروی مدظلہ ان کے زیر سرپرستی باغ سردارہ میں عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع منعقد کیا، اور اس موضوع پر میں نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر المظفر شریف میں پورے ملک میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فکر کے حوالے سے کانفرنسوں کو ایک تحریک کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے ملک کے مختلف علاقوں میں کانفرنسز کا دوستوں سے کہا بھی، اور اس میں نے اپنی طرف سے بھی حاضری کا ان سے وعدہ کیا، اور یہ کانفرنسیں پورے ملک میں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ابھی بھی اس جمعے کو ملتان شریف میں ہوگی۔
تو میں اس موقع پر تمام دوستوں کا، خاص طور پر بزم رضا کے عہدیداران کا اور ان کے کارکنان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جماعتی نظم کا اور مسلکی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی، بلکہ اس کانفرنس کو میں ایک باعزت کانفرنس کہہ سکتا ہوں۔ یقیناً یہ پیغام ان حضرات نے پہنچایا اور اس کے لیے جو کاوش ہوئی ہے میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان دونوں نوجوان علماء کے جذبوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں علماء اہل سنت راولپنڈی جو ہماری قیمتی اثاثہ بھی ہیں اور اساس بھی ہیں، کیونکہ ہماری مسلکی سرگرمیوں کا محور علماء کرام ہی ہیں، ان کی طرف سے جو یہ تائید اور ان کی تشریف آوری کی صورت میں مزید تصویب جو ہے، یہ اس کانفرنس کو حقیقی معنوں میں بہت بابرکت بنا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کانفرنس کے پیغام کو اور اس کے مقاصد حسنہ میں جو خالصتاً دینی ہیں، مسلکی ہیں، لوجہ اللہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ سارا اقدام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اور خیر و سلامتی کے ساتھ آپ سب حضرات کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ محترم حاضرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر اور ان کی تعلیمات، دین اسلام کے بارے میں ان کی تشریحات اور قرآن و سنت کی جو تعبیر دور حاضر میں انہوں نے پیش کی ہے، اس کی مقبولیت کی یہ دلیل ہے کہ آج اہل حق جہاں بھی دنیا میں موجود ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی تائید کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ تو ائمہ مجتہدین میں سے ہمارے کوئی امام ہیں کہ ان کے نام کا کوئی مکتب ہو، کوئی فقہ ہو، وہ نام مجتہد مطلق منصب پر وہ فائز ہیں، اور علم کلام میں بھی جو دونوں مکاتب ہیں اہل سنت کے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان دونوں میں علم کلام میں بھی امام ہمارے امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری ہے۔ ائمہ تصوف میں ہمارے جو امام ہیں ان میں بھی چاروں سلاسل جو سب سے مشہور ہیں، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کا سلسلہ، یا حضور معین الحق والدین کا سلسلہ، یا حضرت خواجہ خواجگاہ بہاؤالدین نقشبند کا سلسلہ، یا حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ، یا ان کے سلاسل، یہ ان کے بانی ہیں۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت میں آپ پہچانتے ہیں کہ حسنی و حسینی سادات ائمہ اہل بیت کرام ہیں۔ اتنی اضافہ میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ امام اہل بیت کے ہیں، مگر 12 میں اس بات پر اصرار کہ وہ صرف حسینی ہیں، یہ امام حسن کی اولاد سے زیادتی ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت برحق ہیں، مگر ان میں حضور داتا صاحب بھی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور غوث پاک بھی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔
اہل سنت و جماعت اس معاملے میں آج میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں اتنے بڑے اجتماع میں یہ حقیقت کھولے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس پر کوئی وحی نہیں کہ فلاں فلاں ہی امام ہے اہل بیت کا۔ جو 11 گنے جاتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے کہ وہ بھی امام ہیں، مگر یہ زیادتی ہے کہ اگر کسی اور کو بھی منصب امامت حاصل ہو اور اس کے بھی کام اتنے ہی بڑے ہوں تو تعصب سے ان کو امام نہ مانا جائے۔ حسنی سادات میں امام حسن مصنع بھی امام اہل بیت کے، اور امام حضرت علی بن عثمان الحجویری الحسنی بھی امام ہے اپنے وقت کے، اور حضور غوث پاک سرکار تو اتنے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑے اماموں کے بھی وہ امام ہیں۔ اس روش کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پیران پیر کو امام کہا کریں، داتا صاحب کو امام کہا کریں، جس سے یہ پتا چلے کہ آپ فکری سنی ہیں، میرے رسمی سنی نہیں ہیں۔ ان قیود سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے بڑی لمبا ایک نظریہ ذہنوں میں آتا ہے۔ اس وقت میرا موضوع ہوتا تو میں ضرور بیان کرتا، مگر پیغام چھوڑ چکا میں آپ کے پاس۔ انشاءاللہ یہ ذہنوں کو اپیل کرے گا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ چکا میں کہ یہ امام ہیں ہمارے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ داتا صاحب امام ہونے چاہیے؟ نہ آپ کو نہیں لگتا بھائی امام ہے؟ کوجے لگتے نے امامہ میں بڑے سجدے نے داتا صاحب امام ہون بھائی، سجدے نہیں، سجدے تے ہیں تو بلیندہ نہیں تے میرے کو اونج نہیں بلیندہ، میں بول بول کے 3 4 تقریراں کر رہا میں تے میں آنا خداوندہ ہر دفعہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی بہت نعرے لگانے ہیں ہم نے، نعرے بھی ہماری ایک جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جب مسئلہ کوئی سمجھا رہا ہوں تو سر سے بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ، سر سے بھی وہ گل سمجھ آ گئی۔ مطلب ہے داتا صاحب کیا آپ کو دین میں امام نظر نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ حضور غوث پاک میں کون سی امامت آپ کو نظر نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ تو پھر روز لکھتے ہو ان کا نام، کبھی امام لکھا ہے ان کے نام کے ساتھ؟ نہیں لکھتے آپ۔ یہ لائن ہے آج کی کانفرنس کی، آپ ان کو امام لکھنا شروع کر دیں، بہت سے جراثیم ویسے ہی مر جائیں گے، مارنے نہیں پڑیں گے۔ لکھیں اور اس کا مزہ چکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں، ادھر ادھر نظر کر رہا ہوں، بڑی بڑی کامل جید ہستیاں بیٹھی ہوئے بھائی، لیکن میں بالکل ایمانداری کی بات ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ اتنی شخصیات تشریف فرمائیں، مجھے معاف کرنا، مجھ سے سینئر ہیں سارے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا اعزاز بھی کروں تو فرض ہے مجھ پر، اور شروع کروں کوئی رہ جائے وہ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو چند حضرات جو میرے سامنے تھے یا میں مدعو کرنے والے لوگ تھے، میں ان کے اسما لیے میں پھر معافی چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے سید بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا تو کلیجہ کمپڑے لگائے ادھر ادھر دیکھ کر بھی، اللہ دی قسم میں چاہ کے دلوں پہ عقل آنے میں انہوں نے بالکل قدمہ دی خاکا، اور میں تھوڑا خادمہ اہل سنت و جماعت دا سب دا۔ گرامی قدر حضرات، میں جیڑا جملہ عرض کیتا ہے آج تو بعد میرے نہ وعدہ کرتی ہو بغوث پاک 11ویں والے دا جتھے بھی نہ لکھ سو امام لکھ سو نہیں، میں اے منت کرنا مہن تو بعد غوث پاک دا نام بغیر امام تو نہیں لینا، لے سو غوث پاک سرکار نو اپنا امام لکھ سو۔ بیڑے ہو بابی تے ابن تیمیہ نے امام آخ لیندن جڑا بالکل نری جھوٹ ہے، تواڈے کول غوث پاک نو امام نہیں لکھن ہوندا، اے لکھو تے باقی جڑے نرے امامیاں نا انہاں دا اونجی بستر گول ہے، صرف لائن سمجھیا کرو تسی تے امام نے نا یار، امام نے تے بازے میرے حسینی سادات انج میرے نال جھگڑ جانے میں انجے نویاں لینا دینے دا مطلب تیرا کی جو ٹھکیا رہن دے، اے پٹ کے مڑنا نہیں۔ میں کہ فرق ہوندہ ہے، قلم پٹ کے لائیے تو زیادہ اگدی تیز ہے نہیں؟ شجرکاری دا یہی اصول ہے نا۔ تو جنما موسم آیا سفر دا گو ربیع الاول شریف ہے، آج دے دیاڑے جڑی گل کرنی جے میں تے سمنا زمین تے زمین رہ گئی، عرشاں توڑی ہو دے روڑے پہ جانے، موسم آ گیا ہے سنیاں دی شجرکاری دا۔
نویں سروں پودے لائے جاندے نا شجرکاری جدوں ہوندی تو ہن تے نظریات تسی جڑے جو کچھ چاہو تسی اس دے وچ کر سکتے ہو، ترویج کر سکتے ہو، اضافہ تو خیر کرنا ہی کوئی نہیں، ترویج۔ میں شروع مسئلہ تواڈے سامنے عرض کیتا ہے بھائی امام اہل بیت، ائمہ تصوف، ائمہ کلام، ائمہ فقہ، انہاں وچوں پہلے درجے وچ کسے وچ بھی امام احمد رضا بریلوی دا نام تے نہیں نہ آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے نہیں آیا آپ نو بہت بعد زمانے چ رب نے پیدا فرمایا ہے، اللہ دی مرضی، ورنہ پہلے دور دے چاپ پیدا ہوندے تے انہاں وچ ہی نہ ہوندا انہاں دا۔ بعد چو جس وقت انحطاط آیا، زوال آیا، نظریات دا کمزوریاں آئیاں، تو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، قدرت دا ایک قائد ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئت سنۃ من یجدد لها دینها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالی ہر 100 سال دے سرے تے ایک بندہ میرا امتی اجیا تواڈے کول بھیجدا رہے گا کہ جڑا دین نو انج ترو تازہ کرے گا جویں میں محمد دین دی بہار چھوڑ کے گیا اسی طرح دین دی بہاراں نو قائم فرما دے گا۔ دب کے نہیں، آخر تک دب کے ہاتھ کھڑے کر کے آکو سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، جیو پہ ہیں اللہ دی قسمیں جی پہ ہیں، قوم تیار ہو رہی ہے۔ میں جڑا لفظ بولے وہ شجرکاری دا موسم آ گیا، قوم تیار ہو گئی، قوم تیار ہو گئی، روڑا ہی کوئی نہیں۔ اور تسی تیار ہو جاؤ تو سانو تے کسے دا ڈر خطرہ ہی نہیں، اللہ دے فضل و کرم نہ۔ بس توجہ فرمو، یہ حدیث پاک میں سنا دیتی، سرکار دا فرمان ہے، اور سنن ابی داؤد شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیاست دی مندن سارے بیڑے جڑے نہیں مندے ہو بھی ان مندن، کیوں کہ وچو اپنی بھی ویکینسی کٹ دین، جاب بڑھان دے نا اپنے جوگی بھی۔ مودودی صاحب لکھے ہے تجدید و احیاء دین دے اندر جی، او بیچارہ ماریا کٹیا قاضی حسین احمد کدائیوں پہ ہن میں ان نہیں چھیڑنا چاہندا، اڑا دیتا جو ہوتی ہونا لڑنے جو گئی نہیں نہ لیا، انہوں میں کی آکھاں، لیکن مودودی صاحب لکھے ہے تجدید و احیاء دین دے اندر صاحب تو بھی گھبرانے دی لوڑ نہیں، کیوں کہ مارک ٹیلین میں تو صاحب ہی آکھنا، مدیا کو بڑی عزت نال پہ نہ لینا ہے، میری عادت ہے نا صاحب آخنا چاہیے۔ میں ایک مودودی صاحب لکھے تجدید و احیاء دین دے اندر باہون جڑے مجدد جمنے نا اگو وہی ہو جائے نہیں جمنے وہ بڑی بڑی پگاں ہون، اڑی اڑی داڑیاں ہون، داڑھی بھی ہوتی ترشی ہوئے گی، کپڑے بھی بڑے سلیقے دے ہون گے، زمانے دے حالات دے مطابق ہوئے گا، تو میں آکھے جناب اگے اپنا نام ہی لکھ لو، عربی بھی نہ پڑھ سکتا ہو سی نہ بول سکتا ہو سی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی اگے لکھو بہن دے زمانے جڑا ہو سی، ضروری نہیں بس صرف نہ بھی جاندہ ہو سی، اگے اپنا نام ہی لکھو۔ انہاں بھی اس حدیث نو صحیح مانے ہیں، تے مولوی منظور نعمانی نے بھی یہ بڑی باس کی تھی، تذکرہ مجدد ثانی دی کتاب دے اندر پوری تقریر اس نے بھی نقل کی تھی، دو بندہ بڑا مناظر پرانا، حضور محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ دے نال مناظرہ ہودا بریلی دا بڑا چھپیا، تساں روئے داد مناظرہ بریلی اگر پڑھی ہوئے تو تانوں سمجھ آسی۔ او منظور نعمانی اس نے بھی لکھیا ہے، اس حدیث پاک دے اوتے تبصرہ لکھیا سی، آدھا حدیث صحیح ہے، اور اے نظام مجددین دا جڑا ہر 100 سال دے سرے تے مجدد ہوندا ہے، لیکن اگے آپ ہی لکھ دے کچھ مجددین ہیں کہ ضروری نہیں کہ راس کل میات سنتن دی قید نال ہر 100 سال دے سرے تے ایک بدلنا ضروری ہو جائے، فرمایا قید اضافی جائیے، کی مطلب بتجدید کرے تے ترو تازہ رکھے تے جے کسے دی تازگی 400 سال بھی رہے تے او دی بھی مجددیت 400 سال بھی منی جائے گی، تے آدھا اس سے گلے الف ثانی مجدد آپ تانے کہ
کہ شیخ احمد دی اصلاحات دین دیا جیڑیاں انہاں کیتیاں نے بدعات دا مقابلہ کیتے او کوئی 100 سال علی تجدید نہیں، 4 صدیاں گزریا اج بھی الف ثانی دی تجدید تازہ دستی ہے پئی کہ او دے افکار 100 سال نو محیط نہیں، 1000 سال تک بھی دین دی چمک او دی برقرار رہن والی۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ تسی آکسو ایک دے ٹر گیا تو میں اس واسطے گیا کہ میں پہلو دے کولو منوانا ہے ایک صدی چ ہونے والا مجدد دوجی دا بھی ہو سکتا ہے، الف ثانی واسطے مننے نہ تا میں تو آخنا ہے اس صدی دا بھی احمد رضائی ہے، ورنہ آکسی حضور جا آکھ چڑے اللہ راہ سے کلے میات سانت تو کدو آخنا ہے میں مجدد میات حاضرہ بس سابقہ تو نواں کوڑو مفہوم کڑے بھئی اس صدی دا بھی ہوئی ہے اگلی دا بھی ہوئی ہے۔ پنجابی دی کوئی تکلیف تو نہیں اگر میں بول دا رہا تو جی ہاں میں شروع اردو وچ کرنا تقریر لیکن میں محسوس کرنا ہوں میرا گلا پہ رک دے اردو نہ جی ساہ نہ گٹی جائے میں نو اپنے رنگ وچ آنا چاہیے ہے جی میں گھنٹے تو بعد جتھے میں جانا ہوں اتھے میں نو ہون پہنچنا چاہیے۔ میں تو انو عرض کرنا پیا کہ میں نو ایک خطرہ مولویاں کولو اللہ راہ سے کلے میں آتے سانتن دے حدیث پڑھ کے تے پھر بھی اجی آنے مجدد میں آتے حاضرہ و سابقہ اس صدی دا بھی مجدد ہے اگلی دا بھی مجدد ہے، اس صدی میں ایک بندے مجدد آ دے او دی ایڈی ایڈی داڑی او دی جماعت المجدد آ دی جی نہیں ایڈی ایڈی داڑی میں کہ اگلے ہم اچھو تے ایڈی ایڈی داڑی والا کوئی مجدد نہیں ہویا، یہ نویں ٹائپ دا ہے مودودی صاحب دی تعریف دے مطابق وہ آدھا ہے جو ہر 100 سال بعد آنا ہے اے دا میں نہیں مان لو میں مان لو میں آکھا تسی کدائیوں بھی بخاری شریف بغیر زیرہ زبران والی 2 صفحے پڑھ دیو تے مجدد تے منیے نہ منیے عالم مان جائیں گے تو تے جی ہائی لیٹر نہ اتے پیڑے کار چلو صفحے بھی تے زیرہ زبران پوا کے مدرسین کو لو آؤ تے من مجدد نہیں منیندہ کچھ صلاحیت دکھاؤ نہیں ہو جائے مجدد ہون گے۔ مجدد تے اپنا دور سارا چک کے سرے تے در لیندے مدار بندہ مدار نہیں سمجھ آ رہی مجدد مدار بندہ تے جیڑا عربی پڑھن لگیا اپنا مدار چھڑے مدرسین ہوتے وہ دوجہ دا بوجھ کی چانا او دے ہوتے سارا لے کے اسی ٹوریے تھے آپ بھی ڈبیے تھے وہ بھی ڈبے منہ پرنے کوئی نہیں سمجھ رہی دل تے کرنا ہے بڑا سارا خطاب لفظ ہے۔ مرزا قادیانی بھی شروع مجدد تو شروع ہویا ہی نا شروع تو نیس ماری چھاڑ و میں نبی ہاں شروع تو آکت میں مجدد ہاں مونا دے مادی ہاں مونا دے میں مسیح ہاں ہونا دے میں پہلو آدھائی وہی نہیں ہوں دی میں نو شری ہونا دے وہی ہوں دی مونا دے نری وہی ہوں دی لیکن مستقل شریعت نہیں آئی اخیر مقدیں توڑی اتھے پڑ گیا ایبا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو لاکھ باری اتھے میں وہی ہوں دی اتھے کر کے مویا ہے۔ میں آگیا چبڑا جدو کانٹا بدلیے نا لالے موسی آلے ٹیشن تو دے گڑیاں دور دور اپڑ دیاں تے راہ منزل تے ہوئی اپڑ دے جڑا ایک سوئی دے برابر بھی فاصلہ نہ پائے اتباع کامل ہوئے تے تا مدینے اپڑ دے تا مکے اپڑ دے تا معرفت خدا بندی دی منزل نو پہنچ دے آپ نہ مر مجدد کیونکہ آپ بڑھے گا تے مرزا قادیانی جا دلہ بڑھے گا تے جے رب بڑھائے گا تے دنیا تے تیری حکمرانی قائم ہو جائے گا۔ دب کے ہاتھ چک کے شاہ صاحب ہون کرتی رہی ہاتھ چکو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سنیوں کا شہنشاہ سارے ہاتھ چکوائے سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ آستانہ لیا بھکی شریف فیضان رضا۔ گرامی قدر حضرات میری تو اڈے کے اپیل ہے ایک کام آج اور تو ان سکھانا جدو کوئی اہل سنت و جماعت دا خادم بن کے آوے تو ادو دا آستانے دا نعرہ بھی نہ مارو کیونکہ میں کوئی کسی دا پیر بن کے نہیں آیا میں سب سنیا دا نوکر بن کے آیا
تواڈی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرنا میں تواڈا پیر بن کے نہ آیا، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں تواڈا نوکر بن کے آیا۔ اس واسطے میں تواڈی مشترکہ پراپرٹی ہاں، مینوں کسی ایک آستانے نال بھی بشک نتھی نہ کرو، مینوں کوئی ضرورت نہیں اس گل دی، میں تواڈی مشترکہ پراپرٹی ہاں۔ جتنا اس آستانے آیا نا میرے تے دعویٰ ہے راول پنڈی دے کسے محلے چ بھی یا رسول اللہ دا جذبہ رکھن والے ہر سنی دا میرے تے اتنا بڑا ہی دعویٰ ہے۔ سنیاں دی میں شاملات آ ساریاں دا وچ مرلا مرلا کٹ لو میرے چ دب کے بولو دب کے اوہی تواڈی میں تواڈا قبضہ کرنا پہ اپنے تے من بھی دب کے نہ بول، اس گٹھے کے بھابی تے نہیں بیٹھے ہوئے اور دب کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر، ایس تو گھٹ نعرہ